جی سر، بسم اللہ کریں. سر عرض یہ کرنی تھی کہ آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی رجال الغیب کی، جس میں آپ نے احادیث پیش فرمائی تھی. ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فرمایا تھا یا علی مدد کا جو سوال تھا نا، اس کے جواب میں آپ نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بے ہم، شمار حوالہ جات دے کے بہت سی کتب کے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے ائمہ حدیث ہم، سے ثابت کیا تھا ہاں کہ انہوں نے اس بالکل. کو مصنف بھی کہا ہے، سند بھی ہم، کہا ہے، حسن الحدیث بھی کہا ہے. جی جی بالکل. یہ جو روایت ہے کہ اگر تمہارے اونٹ وغیرہ گم ہو جائے، کوئی سواری گم ہو جائے، ہاں ہاں تو اس کو بالکل. اللہ تعالیٰ یا عباد غیب میں. اللہ اغیثونی. یا عباد اللہ اغیثونی. جی جی بالکل. سر، اچھا سوال یہ کیا؟ ہم نے بھی پوچھا اور لوگوں نے دیکھا، اس پر سر دو طرف سے موقف آیا ہے. ایک ہم، علی روحانی صاحب ہیں، انہوں نے اس وہ پر تو ویڈیو بھی حال ہی میں بنائی ہے چند دن پہلے. میں نے آپ کو واٹس اس کو تو ایپ چھوڑ، پہ دیکھی. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ دوسری بیچارہ کیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے بنائی ہے سر. اچھا. اچھا ابھی میں آپ کی خدمت میں ون بائی ون ان کے استدلال پیش کروں گا، ہم، تو آپ جی اس سر. پہ ایک ریکارڈنگ کرا دیجیے گا کائنڈلی. جی سر. سر ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو احادیث ہے نا، ہم، یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نچوڑ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں بتا رہا. اگر آپ چاہیں تو آپ ہم، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. علی روحانی صاحب نے جو بنائی ہے اور انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب نے جو بنائی ہے. نچوڑ بتا رہا ہوں، ان کی باتوں کا جی خلاصہ سر. بتا رہا ہوں. ہم، پوائنٹ یہ ہے سر دونوں کا کہ یہ جو احادیث پیش کی جا رہی ہیں نا، ہم، اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ صحیح سند ہے، سند ہے، ان کی کیا لائٹ جواب صحیح دیں؟ ہاں جی جی بولے بولے. ان کو بات کرنے دیں. ایک منٹ، آپ بیچ میں نہ بولیں. ایک منٹ بھائی. جی سر، میں بولوں سر؟ مائک بولے بولے. میوٹ نہیں ہو رہا. اچھا ان دونوں کا سر یہ موقف ہے کہ اگر فرض کریں ہم ان احادیث، تب مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اگر جنگلوں میں گم ہو یا علی مدد کریں. ہم، پہلا پوائنٹ، اگر آپ ہم، لیتے نا، اگر ہم، آپ نوٹ کر لیں کینڈی کہیں، جی سر. اگر آپ کینڈی نوٹ کر لیں سر، تاکہ آپ نوٹ کو کرتے ہیں، یاد رہ نوٹ جائے کرتے سارا ہیں. کام. ہاں یاد رہتا ہے. کہہ دیں. علامہ صاحب پہلا پوائنٹ ان کا یہ ہے، انجینئر صاحب کا بھی اور علی روحانی صاحب کا بھی، کہ اگر آپ کی پیش کردہ، اچھا یہ آپ نے بھی پیش کی ہیں، یہ شہباز عثمانی صاحب، جعفر قاسمی صاحب وغیرہ نے بھی پیش کی ہیں یہ ہم، روایات، اور بریلوی ہم، مقبول کر کے علماء کی طرف سے بھی پیش ہوئی ہیں. کوکب نورانی وقاروی صاحب نے بھی پیش کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ان روایات کو صحیح مان بھی لیں، پہلا point آپ ہم، لکھ لیں، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم یا علی مدد جنگلوں میں پکاریں گے؟ بلکہ وہاں پر تو رجال الغیب کا کہا جا رہا ہے، اور صالح کو پکارنے کا کہا جا رہا ہے. وہاں پر رسول اللہ کو نہیں کہا جا رہا، وہاں پر عبداللہ امام علی ہم کو پکارنے کا نہیں کہا جا رہا. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ لکھ لیں. ہاں بولے بولے. جی دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کیا کہ اگر یہ مانا جائے کہ ان کو پکارنے تو بھی یہ اس طرح سے آتا ہے کہ یہ زندہ موجود ہیں، چاہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے یہ کوئی رشتہ ہو، چاہے یہ کوئی جن ایک جن ہو جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگا رکھی ہے. اس سے یہ عقیدہ کیسے ثابت ہوگا کہ آپ 15 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما جانے والی مقدس شخصیات کو پکاریں؟ یہ دو ہم، پوائنٹ ہو گئے، 3 پوائنٹ ہو گئے. بلکہ اسی بات انہوں نے یہ کہی، جہاں تک ان آیات کا تعلق ہے، ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی. جی روحانی صاحب نے بھی فرمایا اور انجینئر محمد مرزا جیلمی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن مجید کی درج ذیل آیات کے مقابلے میں ان کو قبول کریں. پہلی چیز ہم، مجید میں موجود ہے کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارے کرب اور تکلیف کو دور کرتا ہے. اس مفہوم ہے کہیے ترجمہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اس پر انہوں نے بڑا زور دے کر یہ بات کہی کہ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ اگر کسی کو بھی یہ خصوصیات شامل مانتے ہو تو اس کو تم الہ مان رہے ہو. ہم، ایک چیز. اگلی چیز یہ جی. آئی کہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور تمہاری کشتی ہچکولے کھاتی ہے یا کہ سمندر کے طوفانوں میں گر چلیں جاتے وہ ہو، الگ تم آیات صرف اور آیات صرف کا الگ ایک جواب دیں گے نا. ان کا جواب میں دے دوں. ایک منٹ ان کا جواب دے دوں. آیات الگ ہے بھائی. پہلی بات یہ ہے دیکھیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ آیات تفصیل میں آ جائے گا نا، الگ بات ہے. دیکھیں جو یہ کہ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا کوئی گھوڑا یا خچر وغیرہ گم ہو جائے یا بھاگ جائے اور آپ کی اس کو پکڑ نہیں سکتے تو آپ پکاریں یا عباد اللہ اغیثونی، تو آپ کو کوئی مدد کرے گا. تو بات یہ ہے نا
کہ دیکھیں پہلی بات یہ کہ ان کی گفتگو ہی بہت ہی بچگانہ ہے، یہ ابن تیمیہ والی گفتگو، کہ اگر آپ کسی سے مدد لے لیں تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، اگر کسی سے مدد لے، جیسے غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے۔ غیر اللہ کی جب عبادت آپ کرتا ہے نا، وہ چاہے سامنے ہو چاہے سامنے نہ ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، فرق ہی نہیں کرتا، وہ موہوم ہو وہ حقیقی ہو، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں نا غیر اللہ کی، وہ شرک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مدد لینا، غیر اللہ سے اگر مدد لینا شرک ہوتا تو ہر جگہ شرک ہونا چاہیے، چاہے جس سے مدد لے رہے ہیں وہ سامنے ہے، چاہے وہ حقیقی ہے، چاہے وہ موہوم ہے، چاہے وہ مدد کر سکتا ہے مدد نہیں کر سکتا غیبی ہے، ہر جگہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ پھر یہ اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر سامنے ہے تو لے سکتے ہیں، اگر سامنے نہیں ہے تو پھر وہ شرک میں، حالانکہ اس طرح کی کوئی تمیز کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں ہے، اور کسی عقلی دلیل میں بھی نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدد لینا شرک ہو، اگر وہ سامنے نہیں ہے تو شرک ہے، اگر وہ وسیلہ غیبی ہے مدد کا، وہ اگر غیبی ہے تو شرک ہے، اگر سامنے ہے تو شرک نہیں ہے۔ اس کی نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ایکسپلینیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کی مجبوری ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ جب کہتے ہیں اگر کوئی چیز غیبی سے مدد آپ لے لیں تو وہ شرک ہے، تو اگر یہ شرک ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کیسے دیا؟ تو اس کا پتہ چلا کہ غیبی وسیلے سے مدد لینا شرک نہیں ہے، اگر شرک ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں، یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ کہنا کہ بھئی اس کے اسم کے متعلق حکم دیا نا، کہ آپ کا خچر اگر گم ہو جائے تو آپ عباد اللہ کہہ دیں، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اب وہ اللہ کا بندہ کون ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو غیبی ہے، ہم نہیں جانتے وہ فرشتے ہیں کون ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ آپ علی مدد علیہ السلام کیسے کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ اس حدیث میں یہ آیا کہ تم یا رسول اللہ کہہ دو یا علی مدد کہہ دو، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غیبی وسیلے سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات، یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا ان کا جو پوائنٹ ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ زندہ موجود ہیں، کوئی جن کوئی کچھ ہوگا نا، آگے پھر کیا تھا آپ کی آواز میں نے صحیح طرح سے نہیں سنی۔ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگر ہے بھی ہے نا بالفرض، ایسے تو وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں فرض کریں ہم مان لیں کہ حدیث قبول کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ تو کوئی زندہ جن ہے، کوئی زندہ فرشتہ ہے، کوئی زندہ ولی ہے، جو 1500 سال پہلے مقدس شخصیات دنیا سے پردہ فرما جائیں، ان کو کیسے پکار سکتے ہیں اس دلیل کے تحت ہم؟ تو دیکھیں یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ دیکھیں یہ کوئی حدیث توڑی ہے، یا عباد اللہ غیثون یا اہل سنت کے، ہم اس کو تو نہیں مانتے، ہم تو اس کو الزام کے طور پہ لاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اگر میں سنی ہوتا، میں بریلوی ہوتا، میں کہتا ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی فرشتے ہوں، کوئی اللہ کے ولی ہوں، جو بھی ہیں، جو صاحب کرامات ہیں، جو غیب میں ہمیں نہیں معلوم، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ جو بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو نہیں کہتے۔ ہم کیوں ایک شخص 100 سال پہلے، 200 سال، 300 سال، 1000 سال پہلے مر چکا ہے، اس کی کیوں مدد اس سے مدد پکار سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، یہ تو سنت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مردے سنتے ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو سب لوگ مانتے ہیں، ابن تیمیہ بھی مانتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اموات سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء مدد کر سکتے ہیں مرنے کے بعد۔ اب میرے پاس ریفرنسز موجود ہے خود ابن تیمیہ کے، جو ان کے امام کا امام، ان کا پیغمبر، ان کا نبی ہے تکفیریوں کا، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ مدد کر سکتے ہیں، جب وہ سنتے بھی ہیں مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق صرف یہی ہوا کہ ایک ہمیں نظر آتا ہے، دوسرا نظر نہیں آتا نا۔ اب یہ 15 سال سے 2000 سال پہلے، اسے فرق کیا پڑتا؟ اگر وہ سنتا بھی ہے، مدد اللہ کا ولی جو ہے کرامات کر سکتے ہیں، یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کرامات کر سکتے ہیں، زندگی میں بھی کرامات۔ ابن قیمہ کی کتاب ہے کہ وہ مرنے کے زیادہ ابن تیمیہ نہیں، ابن قیم الجوزیہ، ابن تیمیہ کا جو شاگرد ہے، وہ کتاب روح میں لکھتا ہے کہ مرنے کے بعد تو زیادہ کرامات کر سکتے ہیں، سنتے بھی ہیں کرامات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب سنتے بھی ہیں کرامات بھی کر سکتے ہیں تو عقلی لحاظ سے تو کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ آتے ہیں کہ بھئی کوئی شرعی معنی ہو، کوئی سمعی معنی ہو کہ بھئی آپ مدد نہیں لے سکتے۔ اس قرآن مجید میں احادیث میں کئی بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس سے مدد نہیں لے سکتے، دنیا سے گئے۔ اب اہل سنت کے پاس اس مسئلے پہ احادیث کم ہے، شیعوں کے پاس تو احادیث موجود۔ یہ علی روحانی یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بیچارے کو کیا آتا ہے؟ یہ ہمارے پروگرام میں آیا تھا، اتنا ڈر گیا، وہ چلا کے مجھے ایک 5 سیکنڈ نہیں بولنے دیا، اسی شروع سے گالی دے کے آخر میں ہم نے کہا بھائی نکل جاؤ یہاں سے، مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تو اگر وہ مجھے بولنے دیتا تو دلائل بے شمار ہیں حدیث اہل بیت علیہ السلام میں کہ آپ مدد لے سکتے ہیں۔
اب جب آیات کے متعلق آتا ہے نا، تو یہ آیات میرے بھائی، یہ آیات ابھی تو نازل نہیں ہونا، ابن تیمیہ تو پہ نہیں نازل ہوا ہے، یہ آیات تو شروع سے موجود تھے، ابن تیمیہ سے پہلے بھی موجود تھے. ان سے چیلنج ہے، ان سے آپ پوچھیں کہ ابن تیمیہ سے پہلے ہمیں بتائیں کہ کسی نے بولا یہ شرک ہے، غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے. ابن تیمیہ سے پہلے قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، مفسر نہیں تھے، یہ صحابہ، تابعین، تابعین، سلف، جن کو ابن تیمیہ کہتا ہے سلف صالح، ٹھیک ہے نا، خود ابن تیمیہ سلف صالح کا کلمہ پڑھتا ہے. ان کے بعد اتنے مفسر آئے ہیں، اتنے لوگ آئے ہیں، سب استغاثہ کے قائل تھے، سب استغاثہ کے. ابن تیمیہ کے اپنے زمانے میں اس کے زمانے کا سب سے بڑا عالم تاج سبکی ہے. ابن تیمیہ خود اس عقیدے سے آخر میں پھر گیا تھا، کیونکہ اس کی تکفیر ہوئی تھی، اس کو بند کیا گیا تھا نا، اس خود آخر میں پھر گیا اسی عقیدے سے کہ یہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، اور اس کے آثار موجود ہیں. عرض یہ ہے کہ اگر آیات کا یہی مطلب ہے تو کیا ہوا کہ 700 سال تک کسی نے اس آیات کو نہیں سمجھا، صرف ابن تیمیہ کو سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ آیات جو ہیں، یہ جو ابن تیمیہ کہہ رہا ہے اس کو نہیں کہہ رہا. ہم حاضر ہیں کہ کوئی بھی شخص پڑھا لکھا آدمی ہو، اہل حدیث مکتب فکر کا، کہ ان چیزوں سے تکفیر کرتا ہے نا، وہ آ کے ہم سے ان آیات پہ گفتگو کرے. ہم ایک ایک آیت کے متعلق ان سے گفتگو کرنے کے تیار ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسا نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. ہاں بھائی، بت وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، وہ آیات موجود ہیں، لیکن یہ کہ غیر اللہ سے مطلقاً جو غیبی ہے اس سے مدد نہیں، ایسا کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے. اس کی غلط وہ توضیح کرتے ہیں، کیونکہ لفظ ادعو عربی زبان میں 2 معنوں میں آتا ہے، پکارنے کے معنوں میں اور عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے. جہاں پہ آتا ہے کہ غیر اللہ کے آپ عبادت نہ کریں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو ترجمہ کرتے ہیں غیر اللہ کے آپ پکاریں نا، تو وہ تو اس سے بہت پرابلم آ جاتا ہے. غیر اللہ کو آپ نہ پکاریں، اس کو تو کوئی نہیں مانتا نا کہ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، پھر تو نماز بھی باطل ہو جائے گا. السلام علیکم ایھا النبی، اور اس کی بہت سارے دلائل. تو عرض یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ابن تیمیہ کے توحید لگتے ہیں، اور بھائی ابن تیمیہ کا جو توحید، یہ انجینئر صاحب کو پتہ نہیں ہے. ابن تیمیہ کی جو توحید ہے وہ بخاری کی توحید ہے، وہ ابو حنیفہ، وہ مسلم کی توحید ہے، وہ ابو احمد بن حنبل کی توحید ہے. اور یہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں اسماء و صفات پر. وہ جو توحید ہے، وہ آپ میرا مناظرہ دیکھ لینا، یہاں پہ ایک اہل حدیث کے ایک مولوی صاحب آئے تھے، وہ پنجاب سے، اسماء و صفات پر. وہ توحید بولنے کے لائق ہی نہیں ہے. وہ یہ اپنے عوام کو بھی نہیں بتا سکتے، اتنا وہ شرمناک ہے ابن تیمیہ کی توحید. اب یہ باتیں پتہ نہیں وہ انجینئر صاحب کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ باتیں جو ہیں، یہ ابن تیمیہ کا جو توحید ہے وہ پورے مسلمین کے پاس، چاہے اشاعرہ ہوں، ماتوریدیہ ہوں، شیعہ ہوں، ان سب کے نزدیک یہ کفر ہے. یہ نہ صرف کفر ہے بلکہ یہ شرک ہے. سب کا اجماع اس عقیدے پر. تو یہ نہایت ہی خطرناک عقیدہ ہے یہ ابن تیمیہ کا جو توحید ہے. اب یہ باتیں جو میں نے مجمل عرض کی ہیں، اس کی توضیح پھر کبھی اور انشاءاللہ صحیح. اب جو ہے نا، سفیر بھی بھائی بھی تشریف لائیں. اچھا، جی شاہ جی. جو قرآن کی آیت پڑھتے ہو، اب تم کشتی میں جاتے ہو، تم اللہ کو پکارتے ہو اکیلے کو، تو وہ کہتے ہیں کہ رجال الغیب والی جو حدیث ہے یہ سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کو تو رد کیا جائے گا ائمہ اہل بیت کے فرمان کے مطابق. قرآن کی آیت سے واضح ٹکرا رہی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہے تم اللہ کو پکارتے ہو، بعد میں کیوں لوگوں کو پکارتے ہو؟ اس میں وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ رجال الغیب کو پکارو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مانیں اس روایت کو، کیا وجہ ماننے کی، جبکہ ائمہ اہل بیت نے فرما دیا. مولا علی علیہ السلام امام حسن کو وصیت کی ہے کہ اللہ نے کوئی دربان نہیں رکھے ہوئے. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ کوٹ کیا ہے کہ امام حسن نے وصیت کی ہے، امام مولا علی پاک علیہ السلام نے امام حسن پاک علیہ السلام کو وصیت کی ہے، اللہ نے کوئی دربان نہیں رکھے، کوئی یہ سسٹم نہیں رکھا ہوا روایتی بیوروکریسی والا. اللہ سب کی دعا سنتا ہے نا، اللہ سب کی دعا سنتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں ابھی آپ کا چشمہ ٹوٹ جاتا ہے، میرا بھی چشمہ بھی آپ کا ہے نا، اللہ کو پکارو بھی، اللہ کا دربان نہیں ہے. یہ لوگ ہنسیں گے نا اس بات پر، یہ چشمہ اللہ ٹھیک نہیں کر سکتا. ٹھیک کر سکتا ہے بھائی، ٹھیک کرو. اللہ چشمہ ٹوٹ گیا میرا، نہیں ٹھیک کرے گا نا بھائی. دیکھیں اس کا اللہ کچھ کر سکتا، اللہ اگر چاہے تو بہت کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء کرامات نہیں کر سکتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرامات نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زیادہ ظاہر ہو. دیکھیں اگر دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کے کرامات ظاہر ہوتے ہیں، مثلا کربلا میں معجزے ہوتے ہیں، مجالس میں معجزے ہوتے ہیں، مشہد مقدس میں معجزے ہوتے ہیں، تو اس سے اہل بیت علیہ السلام کا لوگوں کے دلوں میں عظمت بڑھتی ہے، ان کے شکوک ختم ہو جاتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اگر کچھ کر سکتا ہے
تو اللہ یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور ان کی کرامات معجزات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا. ان دونوں میں تضاد ہی نہیں. جو سفینے والی حدیث ہے، روایت ہے، وہ نہیں آیت ہے، آیت ہے، وہ آپ کو یاد ہے کس سورہ میں؟ جی مجھے وہ ایگزیکٹلی یاد تو نہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم کشتی میں جاتے ہو، طوفان میں گر جاتے ہو دعوا یا رستہ اللہ. بھول جاتے ہو، اس کے بعد تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. بعد میں جب تم کنارے پہ آتے ہو تو تم دوسروں کو پکارنے لگ جاتے ہو. جی جی. تو وہ یہ هو کہتے ہیں الذی کہ رجال الغیب والی بات ہے، اس کو رد کیا جائے گا. هو الذی آیت کو تو رد نہیں یسیرکم کرتے. فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک. میں آیت نکال دیتا ہوں آپ کے لیے، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 22 ہے، اسی کی شاید بات ہو رہی ہے. شاید اسی آیت کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کے آیات ایک دو جگہ قرآن مجید میں ہے، بلکہ 3 جگہ. سورہ عنکبوت میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ یہ ہے میرے بھائی، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. اللہ وہ ہے جو آپ کو سیر دیتا ہے، چلاتا ہے، چلواتا ہے آپ کو خشکی میں اور سمندر میں. حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ تم جب کشتی میں ہوتے ہو. وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بها، اور کشتی والوں کو اللہ تعالیٰ حرکت دے دیتا ہے، ان کو جاری کر لیتا ہے ایک خوشگوار بادل ہوا کے ساتھ. وفرحوا بها، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. جاءتها ریح عاصف، پھر ایک طوفان والی ہوا آ جاتی ہے. وجاءهم الموج من كل مکان، اور ہر طرف سے امواج ان کو گھیر لیتی ہے، ان کی طرف آ جاتی ہے. وظنوا انهم احیط بهم، اور پھر وہ جو ہے لوگ جو کیا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم چلے گئے بھئی، کہ موجوں سے اب خلاصی نہیں ہے، موجوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں. لئن انجیتنا من هذه، کہ اگر تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، ہم شاکر ہو جائیں گے، ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جب نجات دے دیتا ہے، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ زمین میں ظلم کرنا شروع کر لیتے ہیں. بغیر الحق، بغیر حق کے وہ ظلم کرتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے دنیا والو، اے لوگوں، تو ظلم کرتے ہیں انہیں تمہاری اپنی ضرر میں، تمہاری اپنے نقصان میں. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی سامان ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر مر جاؤ گے، ہماری طرف آؤ گے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں آپ کو خبر دوں گا کہ تم کیا کرتے ہو. تو یہ آیہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہے، یا وہ مکروہ ہے یا حرام ہے. دیکھیں جب انسان کو ہر طرف سے مشکلات آ جاتا ہے نا، وہ دین کی طرف مخلص ہو جاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، یا اسی وقت توسل بھی کر دینا، یا رسول اللہ ہمیں نجات دے دو. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وسیلہ وہاں پہ فراہم ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر آپ اللہ کو پکارتے ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تم یہاں پہ کوئی کرامات کرو، ہمیں نجات دے دو، یہ بھی کر سکتے ہو نا. پھر وہاں سے جب نکل جاتے ہو، پھر وہی بدماشی شروع. کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، پھر فراموش ہو جاتا ہے، انسان کو بھول جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو وہاں پہ وعدہ دیا تھا کہ اب توبہ کریں گے، بچے بنیں گے. آیا یہ کہہ رہا ہے، آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ اولیاء کرامات نہیں کر سکتے، یا اس وقت آپ اللہ کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے. ٹھیک ہے نا. آیا کچھ اور کہہ رہا ہے. سن رہے ہیں میرے بھائی علی بھائی؟ جی میں سن رہا ہوں. جی سر. اگر کوئی ایسا آیا ہمیں دکھائے نا کہ واضح طور پہ کہہ دے کہ بھئی آپ جو ہے نا مدد لینا شرک حرام ہے اموات سے، پھر بتاؤ، یا کوئی حدیث ہو. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جی سفیر بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. علامہ صاحب آخری بات بھی ایڈ کریں تاکہ جی سر کمپلیٹ بسم ہو اللہ. جائے نا. ایک جی سر اور بسم بات اللہ. کیا کرنا کا مطلب بھی لوگ غلط کرتے ہیں. جی 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 بولیں. تو علامہ صاحب سے پوچھیں کہ کہتے ہیں کہ عیا کا نستعین کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد لے سکتے ہیں. عیا کا نعبدو کا مطلب یہ کریں نا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی مدد بھی جائز ہے. اب بس آپ ان کو اللہ نہ مانیں، عبادت ان کی کرتے رہیں.
نعوذ باللہ۔ دیکھیں اللہ یا کا نہ مانے نعبد، ان کو۔ ہم تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ سے مدد لیتے ہیں نا، وہ تو خارج سے پتہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے نا۔ اس آیت میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، آیت میں یہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب خارج سے، یعنی خارج سے کیا مطلب؟ دوسری آیات سے، حدیث سے ہمیں پتہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت مخصوص ہے اللہ کی۔ نماز، سجدہ، یہ چیزیں صرف مخصوص ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ خارج سے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ مثلا اب غیر اللہ سے مدد لینا، یہ تو زندگی ناممکن ہے کہ انسان غیر اللہ سے مدد نہ لینا، یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے۔ وہ تو خود ابن تیمیہ، خود انجینئر صاحب جو اپنی زندگی میں روزانہ درجنوں دفعہ انسان وہ بھی مدد لیتے ہوں گے، ہم بھی مدد لیتے ہیں نا۔ اس آیہ شریفہ میں اگر یہ مذکور نہیں ہے تو دوسرے جگہوں پہ مذکور ہے نا کہ عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے، لیکن کہیں دوسرا کسی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، ایک مکروہ ہے یا حرام ہے یا شرک ہے۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف